او میں دیکھ دیکھ کے شیشہ شرما دی پھر سو۔ وہ شیشے کے آگے فون لیے کھڑی اپنی ویڈیو بنا رہی تھی۔ پیچھے اس کی کزن کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ویڈیو بند کر کے پلٹی اسے ہنستا دیکھ سکتے میں گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو بندریا؟ مجھے بندریا کہہ رہی ہو؟ وہ یکدم بدھک کر رہ گئی۔ اور نہیں تو کیا، خود تو جیسے ہیروئن ہو کسی فلم کی۔ کسی فلم کی؟ دیکھ لینا، سینکڑوں فلموں کی ہیروئن بنوں گی۔ وہ بال جھٹک کر ایک ادا سے پلنگ پر آ کر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور ہاتھ پیچھے کی طرف رکھتے ایک ادا سے ہلنے لگی۔ بس ایک دفعہ امی مجھے ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر شیئر کرنے کی اجازت دے دیں تو پھر میری خوبصورتی اور اداکاری کے آگے بڑے بڑے ایکٹر انفلوئنسرز بھی پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی اور مصباح ہنس پڑی۔ خوبصورت ہے تمہارا خواب، بالکل تمہاری طرح، مگر مجھے لگتا ہے خوبصورتی تو بہت عام ہے۔ دنیا میں تم سے زیادہ حسین چہرے بھی ہیں، اور یقیناً سارے کے سارے دنیا کے سامنے نہیں ہیں۔ چھوڑو اپنی پرانے زمانے کی باتیں، میں نئے زمانے کی لڑکی ہوں، اور اب ایسی باتوں پر دھیان ہی کون دیتا ہے۔ وہ فوراً منہ بنا کر بولی، اچھا یہ باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم نے پیکنگ کر لی؟ حویلی جانے کی؟ بالکل کر لی، سارے پیارے پیارے کپڑے رکھے ہیں، اور یقیناً تمہارے پلان سارے میں سمجھ رہی ہوں کہ کس لیے ہیں، مگر میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہی ہوں کہ وہاں کوئی ایسی ویسی حرکت، میں کوئی بھی حرکت ایسی ایسی نہیں ہے۔ وہ برا مان گئی۔ ارے میرا مطلب یہ ریلز ٹک ٹاک وغیرہ، وہ تو میں کوئی اچھا موقع ڈھونڈ کے بنا لوں گی، تم فکر مت کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور ویسے بھی روایتی گاؤں والی وہاں کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے خود حویلی کی کتنی لڑکیوں کے چھپے ہوئے اکاؤنٹس دیکھے ہیں ٹک ٹاک پر۔ کسی کی آنکھیں، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر دکھائی دیتے ہیں، اور بھلا یہ کیسی منافقت ہوئی؟ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کہ مستاق۔ نام تبدیل کر کے آدھی آدھی تصویریں ڈال کر سامنے معصوم اور سادہ دکھائی دیں۔ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن سب کی اپنی قبر اور سوال نامہ ہوگا۔ تو چھوڑو، دوسروں کے اعمال کی فکر نہیں کرتے۔ فکر نہیں کر رہی، کہہ رہی ہوں کہ نظر میں ہم شہر کی لڑکیاں آزاد خیال اور ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ مشکوک کردار کی ہوتی ہیں، مگر میں نے جتنی عاشقی معشوقی گاؤں میں دیکھی ہے نا، شہر میں نہیں دیکھی۔ وہ ہنس پڑی۔ اف بس چھوڑو یہ باتیں، میں تو جا رہی ہوں تیار ہونے، تم بھی تیار ہو جاؤ، رات کو نکلنا ہے۔ اوکے۔ زارا اپنے فون میں بنائی گی ویڈیوز دیکھتی رہی۔ عید منانے گاؤں آ رہے ہیں، عید منا کر جانے دے اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ پھر کب کرنی ہے شامیر؟ تمہاری عمر 30 کو چھو رہی ہے۔ ہاں، اور میرے بال سفید ہو رہے ہیں، داڑھی میں بھی کچھ کچھ سفید بال۔ اف اماں، یہ میرا بڑھاپا نہیں ہے، جینز ہیں، ابا کے بھی تو کم عمری میں سفید۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تو بوڑھا ہو رہا ہے؟ لے، اندھے کو بھی تمہاری جوانی دکھائی دے، ایسے خوبصورت اور جسیم ہو۔ شامیر مسکرایا۔ اور تجھ پر تو یہ سفید بال بھی جچتے ہیں، مجھے بھی پسند ہیں۔ اچھا اب بات نہ پلٹ، میں نے زارا کو دیکھا پچھلے ہفتے، اتنی پیاری۔ یہ آج کل کی لڑکیاں جو نازک نازک سی ہیں نا، ان سے ذرا الگ ہے۔ جسم کچھ بھرا بھرا سا ہے، مگر ایسے پیاری نینکش ہیں، ایسی صاف رنگت ہے، میں تو دیکھتی رہ گئی۔ تمہارے دادا سے کہہ دیا ہے آتے ہی فریدہ کو کہہ دے گے؟ کہیں آپ نے دادوں کو شادی کا تو نہیں کہہ دیا؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے، اب تم ناک چڑھاؤ یا تیوریاں۔ حویلی کی کسی لڑکی پر تم مانے نہیں۔ اماں کیا بولوں میں، بس رہنے دے، مجھے جیسی لڑکی چاہیے نا۔ ارے تو کیسی چاہیے؟ کھری اماں، بالکل کھری، جس کا ظاہر باطن ایک ہو، جس کی نظروں میں کھوٹ نہ ہو، جسے بڑوں کی عزت کرنا آتا ہو، جو سامنے بھی ویسی ہی ہو جیسی پیٹھ پیچھے ہو، جو آپ کی عزت کرے، آپ کی سادگی کا احترام کرے، آپ کو سمجھے۔ ابا ہمیشہ سے بہت سخت رہے ہیں آپ کے ساتھ، کسی کے سامنے آپ کو عزت نہیں دی۔ بچہ بچہ حویلی کا جانتا ہے کہ آپ کے ابا کے سامنے کیا عزت ہے۔ انہوں نے آپ کو مان اور مقام نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو حویلی کی کوئی لڑکی پلٹ کر آپ کو جواب دے، کیونکہ آپ ایک سادہ عورت ہیں، عام ساس نہیں بن پائیں گی، تیز اور چال باز۔ اور حویلی میں باقی عورتیں بہت تیز ہیں، چال بازیاں جانتی ہیں، ان کی بیٹیاں ماں کو دیکھ کے ان سے 10 قدم آگے ہیں۔ میں نے رمشا، سدرا، اقرا، ثنا، ان سب کے رنگ ڈھنگ دیکھے ہیں، آپ کو جواب بھی دیتی ہیں، اور میرے سامنے ان کے تیور مختلف ہیں، سادگی اور معصومیت کا خول ڈال کر رکھتی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم؟ بلقیس بانو حیرت سے منہ کھولے نم آنکھیں لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی لگتا تھا کہ اسے کچھ نہیں معلوم، مگر وہ تو سب جانتا تھا۔ ایسے نہ دیکھیں، بیٹا ہوں آپ کا۔ بیٹے بھی ماں کے چھپے درد دیکھتے ہیں، صرف بیٹیوں کو یہ کمال حاصل نہیں ہے۔
بس بس، فرق اتنا ہے ہمیں وہ موقع ہی نہیں دیتی، ماں کو بیٹیوں کو دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ سبز و آداب رکھے بیٹا، مگر ایک موقع تو دو زہرا کو، وہ میرے خیال میں بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں ماں، میں ذرا باڑے کا چکر لگا لوں۔ اب تو تم سردار ہو بیٹا، باڑے کا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ اماں، سردار بننے سے پہلے وہ مویشی میرے حوالے تھے، ان کو اپنے بچوں کی طرح دیکھا سنبھالا ہے میں نے، اب کیا ان کا پیچھا چھوڑ دوں؟ وہ ہنس دیا۔ بلکیس مانو بیٹے کی سادہ فطرت پر دل ہی دل میں فخر محسوس کرنے لگی۔ وہ سردار ضرور تھا، مگر اس میں سرداروں جیسا غرور کہیں نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں وہ سختی نہیں تھی جو اس کے باپ کی سرداری کا خاصہ رہی تھی۔ سرداری وراثت میں نہ ملتی تو کوئی اسے سردار نہ چنتا، مگر وہ اکلوتا بیٹا تھا، اسی کے ذمہ یہ اعزاز آنا تھا۔ بچپن میں یہ گاؤں زیادہ خوبصورت تھا، اب تو کہیں سے گاؤں نہیں لگ رہا، زارا کا منہ بن گیا۔ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، نہ کوئی کھیت۔ اسی پل کچھ کھیت دکھائی دیے تو وہ مصباح کو دیکھنے لگی۔ مصباح، یہ بہت کم ہے، پہلے بہت زیادہ تھے نا ماما؟ ہاں پہلے زیادہ تھے، مگر اب سب کچھ ایڈوانس ہو رہا ہے۔ پہلے مٹی کے گھر تھے، پھر گھر پکے ہوئے، اب دیکھو سب نے اپنے اپنے اونچے مکان بنا لیے ہیں۔ مگر مجھے لگا کہ پرانے زمانے کا کوئی گاؤں ہوگا جہاں ایک سردار اور باقی ساری رعایا جھونپڑے اور کچے گھروں میں رہ رہی ہوگی۔ اس کی بات پر زیب النساء ہنس دی۔ ایسا گاؤں نہیں ہے یہ، یہاں سب کا اپنا کام کاروبار ہے، جس کا نہیں ہے وہ چاہے تو ہمارے بھائیوں کے پاس جا کر کوئی مزدوری یا کام کر لے، ورنہ علاقے سے باہر جا کر بھی کام کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن کوئی مسئلہ ہو، کوئی فیصلہ ہو تو اس کے لیے سردار کو مداخلت کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور سردار شبیر ماموں ہے نا؟ اب تو شامیر ہے۔ شامیر کون سا والا تھا؟ مجھے تو شکل یاد نہیں رہی، بہت پہلے آئی تھی، اور اب کا آنا بھی بیکار لگ رہا ہے، کوئی باغ شاغ نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو مصباح ہنس دی۔ مصباح زارا کی چچزاد کزن تھی۔ چچا کے انتقال کے بعد چاچی کی دوسری شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داری یعقوب یعنی زارا کے والد نے سنبھال لی، اور ان کے انتقال کے بعد اب زارا اور مصباح دونوں زیب النساء کی ذمہ داری تھی۔ یعقوب کے انتقال کو 2 سال ہوئے تھے، اور ان 2 سالوں میں زیب النساء پہلی بار گاؤں جا رہی تھی۔ اسے قبل وہ جاتی تو بچیاں وہیں شہر میں یعقوب کے زیر نگرانی رہتی۔ بلقیس نے بھی یعقوب کے انتقال پر ہی زارا کو دیکھا تھا، وہ کافی کھل گئی تھی، وزن کافی کم ہوا تھا۔ ارے زارا، تم تو کافی بدل گئی ہو، اتنا وزن کم کیسے ہوا؟ بیمار تھی؟ بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ نہیں مومانی صاحبہ، میں نے بڑی سخت ڈائٹ کر کے وزن کم کیا ہے، سب موٹی کہتے تھے۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھی اقرا اور ثنا بھی ہنس دی۔ ویسے پتلی تو تم اب بھی نہیں ہو، پتلی تمہاری طرح، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ایسے پتلا ہونا کہاں کی عقل مندی ہے بھائی، فکر کچھ تو ہو، کچھ پہنے تو اس پر جچے، بڑھاپے میں بھی حسین لگے بندہ۔ اب دیکھ لو بلقیس مومانی کو، بوڑھی ہو کر بھی ایسا لگنا چاہتی ہوں میں، سائرہ مومانی جیسی لگو گی تو بوڑھی ہو کر، کپڑے پہنو گی تو لگے گا جیسے ہینگر میں ٹانگ رکھے ہیں بس۔ اس کی بات پر مصباح نے مسکراہٹ روکی اور اقرا دانت پیستی اسے گھورتی رہ گئی، جبکہ وہ مسکراتی رہی۔ اسے اپنا متناسب جسم پسند تھا، وہ حد سے زیادہ نازک یا پتلی نہیں تھی، مگر اس کے جسم کی خوبصورتی نمایاں تھی۔ واقعی میں جب وہ کچھ پہنتی تو اس پر جچتا تھا۔ بلقیس بانو اسے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ آپ ایسے نہ مسکرائیں، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ دن بدن اتنی حسین کیسی ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے مصباح، یہ میری فیورٹ مومانی ہے۔ ایسا کیوں؟ مصباح نے متجسس ہو کر پوچھا۔ شی از سویٹ، کیئرنگ، لونگ اینڈ سو کائنڈ۔ وہ جو مومانی کے برابر میں بیٹھی تھی انہیں گلے لگا گئی۔ اتنی فیورٹ کہ بندی نے پلٹ کر سالوں تک گاؤں کی شکل نہ دیکھی، بس بچپن میں ہی آتی تھی محترمہ۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو مجھے تو اسی میں اپنی بیٹی دکھائی دیتی تھی، مگر یہ میڈم بڑی بے وفا نکلی۔ 2 سال پہلے دیکھا تو جی بھر آیا، کہتی رہتی تھی کہ زیب سے کہ اسے لے آؤ، اب آ گئی ہے نا محترمہ، جا کر دکھاؤ واپس۔ وہ ایسے بولی کہ ایک پل کو زیب النساء چونک سی گئی۔ یہ عقدہ بھی رات تک کھل چکا تھا۔ فرید نانا نے اپنے لاڈلے پوتے کے لیے اسے زیب النساء سے مانگ لیا، اور وہ منع نہ کر سکی۔ مصباح نے اسے جا کر یہ خبر سنائی تو وہاں اقرا اور ثنا سدرا سب موجود تھیں۔ اس بات پر سب کے چہرے ایک دم ساکت ہو گئے۔ وہ سب تو آپس میں بیٹھ کر جھگڑتی رہتی تھی کہ فال کس کے نام نکلے گی، مگر یہاں تو چال ہی الٹ گئی۔ شہر سے آئی یہ باتونی چڑیل شامیر کی بیوی بنے گی۔ اوہو، قسمت پھوٹ گئی تمہیں تو یہاں آ کر۔ کیا مطلب؟ وہ جو ابھی تک یہ خبر ہضم ہی نہیں کر پائی تھی سدرا کی بات پر حیران رہ گئی۔ وہ شامیر بلا کا غسیلہ، مغرور اور شک مزاج، پرانی سوچ والا ہے، تم اس کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ مصباح پرسوچ نگاہوں سے باقی لڑکیوں کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زارا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔
وہ تو اتنا قدامات پسند ہے کہ اپنی بھینسوں تک کو پردے میں رکھتا ہے. واٹ دا ہیل. اور بڑبڑائی. جانتی ہو اس کے غصے سے پوری حویلی کانپتی ہے. آئے دن فون توڑتا ہے، کبھی کمرے کی کھڑکی تو کبھی کوئی شیشہ. وہاں بیٹھی ایک ایک لڑکی اس پر تبصرے کیے جا رہی تھی. زارا اندر چلو. مصباح نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور وہاں سے لے گئی. پیچھے وہ سب ہنوز چہروں پر غصہ اور تلخی لیے بیٹھی تھی. بڑی تیز ہے بلکیستائی. دیکھ رہی ہو کیسے کل کی آئی کو آگے کر دیا. اور ہم جو یہیں رہتی ہیں، اب دیکھتے ہیں کیسے وہ اسے شادی کرتا ہے. شامیر مجھے معلوم ہے میرے ہی نصیب کا ہے، کہنے والی سدرا تھی. بس کہتی رہو، تمہیں وہ منہ بھی نہیں لگاتا. اقرا بھنا کر بولی. تم سے ایک دفعہ پانی کا مانگ لیا، تم تو نہ خوابوں کی ملکہ ہی بن گئی ہو اقرا. سدرا چڑ کر بولی تھی. باقی لڑکیاں ثنا اور امشا شامیر کے خواب دیکھتی اپنے دیگر کزنوں کی نسبت جڑ گئی تھیں، اس لیے ان کے پاس اب اس بحث میں کودنے کا کوئی جواز نہیں تھا. سو خاموشی سے فقط تماشا دیکھتی رہیں. ماما ایسے انسان سے میرا رشتہ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا وہ مجھے نہیں جانتی؟ مجھے لگتا ہے وہ ساری لڑکیاں صرف تمہیں ڈرا رہی تھیں. مصباح نے اپنے دل کا خیال ظاہر کیا. مطلب وہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے. سارا کا سارا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ رائی ہو تبھی تو اس کا پہاڑ بنتا ہے. ہاں لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کی شخصیت ایسی ہو اور کسی کو معلوم تک نہ ہو؟ تائمی تو ہمیشہ ہی رابطے میں رہتی ہیں. حویلی والوں سے تو کیسے ممکن ہے کہ انہیں معلوم نہ ہو، اور ایسا ہوتا تو وہ کبھی ہاں نہ کہتی. بیٹی کا معاملہ ہے، وہ یوں ہی اٹھا کر تمہارا رشتہ نہیں پکڑا دیں گی. میرا اپنا دل بھی نہیں مان رہا، وہ آہستگی سے بولی. لیکن کیوں؟ یہ ایک اچھا رشتہ ہے، گھر اچھا ہے، اور ایک سردار سے شادی ہو رہی تمہاری. مصباح آخر میں مسکرائی. لیکن ایسے سردار سے کون ہی شادی کرے گا جو اپنی بھینسوں کو پردہ. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہنس دی. تمہیں کیا صرف یہی بات تنگ کر رہی ہے؟ نو وے. باقی باتیں بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے نا. جانتی ہو تو میری سوچ کیسی ہے اور میں کیسا لڑکا چاہتی ہوں. لیکن ایک دفعہ سوچ لو، یقیناً وہ لڑکیاں جھوٹ بول رہی تھیں. تمہیں کیسے پتا؟ مجھے محسوس ہوا. وہ گہری سانس لے کر بولی. تم سے جلتی ہیں. اف، تم ہی وہ لڑکی نہیں ہو جو کہتی تھی کہ تم سے کون جلے گا زارا. وہ تمہیں مذاق میں کہتی ہوں، مگر در حقیقت ان کا رویہ ایسا ہی ہے جیسے وہ تم سے حسد کرتی ہوں. مصباح بولی تو وہ اسے دیکھتی رہی. اس لیے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو. لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے یا کسی کو پسند کرتی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کیوں کسی کو پسند کروں گی؟ مصباح کو اس کی بات پر ہنسی آئی. کسی کو پسند کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، مگر میں کیوں کروں گی خود سے؟ میں پسند کیے جانے کے لیے ہوں. ارے اتنی خود پسندی؟ جو بھی کہہ لو. وہ اٹلائی اور مصباح اس کی بات پر پھر مسکرا دی. تم بہت ہی پاگل ہو. ایک سمجھدار تم کافی ہو نا، میں پاگل ہی صحیح ہوں. بنتی ہے جوڑی ہم دونوں کی. وہ مزے سے بولی. تم کو مصباح سر جھٹک کر رہ گئی. امی کیا مطلب رشتہ پکا؟ بیٹا صرف رشتہ ہی پکا نہیں ہوا، شادی بھی طے ہو گئی ہے. مطلب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں. وہ حیران سا رہ گیا. بے یقینی کا عالم جیسے سر چڑھ گیا ہو. مطلب کہ تم بہت جلدی گھوڑا چڑھنے والے ہو. گھوڑے پر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ نے رشتہ پکا کر دیا؟ میں نے تمہارا منہ توڑ دینا شامیر، مذاق میں مت لو. اچھا نا پیاری ماں، میں اگر کچھ کرتا ہوں. کچھ نہیں پتر، تمہیں شادی کرنی ہے. ہاں وہی، پہلے لڑکی کو تو دیکھ لوں. ہاں دیکھ لینا، ابھی ویسے بھی یہی ہیں وہ لوگ. پھر ٹھیک ہو گیا. میں شام کو پہنچ رہا ہوں. شاکر کہہ رہا ہے کہ بھینس کی طبیعت واقعی ناساز ہے، شاید زچگی قریب ہے. وہ بولی. پھر میں شام سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا. آپ شاکر سے کہلوائیں باڑے سے نہ نکلے اور ڈاکٹر کا بندوبست بھی کر لیں. ہاں میں کہہ دیتی ہوں، بس تم جلدی آنا، مزید انتظار نہیں ہوتا. کسی دن میں اب تمہارے بچے کا یوں انتظار کر رہی ہوں گی. اف، ایسے تو ریلیٹ مت کرے اس سچویشن کو. وہ جھلا کر فون بند کر گیا. وہ وہیں باڑے کے کنارے بیٹھا سامنے کھڑے جانوروں کے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا. کچھ مرد اندر تھے، وہ اندر نہیں گیا تھا. وہیں بیٹھا جب آندھی طوفان کی مانند دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں. وہ ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا. وہ اسے دیکھ نہ سکی. میں تسلی کرنا چاہتی ہوں، کیا واقعی وہ اپنی بھینسوں کو پردے میں رکھتا ہے؟ کتنی بدبو ہو رہی ہے. مصباح کو متلی ہونے لگی. بدبو؟ اب ظاہر ہے باڑا ہے، کچھ تو ہوگی، مگر ایسے تو مت بولو. اگر بھینسیں سنیں گی تو دل دکھے گا. اس کی بات پر پیچھے کھڑا شامیر مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں منہ پر ہاتھ رکھ گیا اور ذرا سا آگے ہوا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے. پاگل ہو تم. مصباح اس کی بات پر جھنجھلا اٹھی. کچھ آگے جا کر وہ رک گئے اور دیکھا تو ایک پل کو حیران رہ گئی. بھورا بوریوں سے بنا پردہ دیکھ وہ ساکت رہ گئی. یا اللہ، یہ تو واقعی پردے میں ہے.
مطلب وہ شامیر واقعی کٹڑ انسان ہے، اپنی بھینسوں کو پردے میں رکھتا ہے؟ یقیناً وہ جو باہر ہیں وہ بیچارے میل ہیں، اور جو فیمیل ہیں وہ اندر ہیں پردے میں۔ اگر میری شادی اس سے ہو گئی تو مجھے بھی ٹوپی والے برقعے پہنائے گا، سدرا کہہ رہی تھی۔ وہ عمرے پر گیا تھا تو وہاں سے ایک بھاری سا برقع لایا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو تحفے میں دے گا۔ وہ سر پکڑے مصباح کو دیکھنے لگی۔ مصباح الجھن میں گھری کھڑی تھی۔ شامیر کی آنکھیں اس کی باتوں پر پھیلتی گئیں۔ وہ سر جھٹک کر ہنسی روکتا مزید پیچھے ہوا، مگر نگاہیں اسی پر ٹکی تھی جو اس پر یقیناً بیزار اور غصے میں دکھتی تھی۔ دیکھ لو، تم تو کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکیاں ایسے ہی میرا دل کھٹا کرنا چاہتی ہیں۔ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کتنا سچ کہتی ہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ کیا پتہ پردے کے پیچھے کوئی سامان وغیرہ ہو، دیکھ لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور پردہ ہٹا کر جھانکا۔ اندر واقعی 3 بھینسیں کھڑی تھیں اور ایک ہی حالت پر وہ سنسنا اٹھی، جلدی سے پیچھے ہٹی۔ مصباح نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ دوپٹہ ہنوز منہ پر رکھے ہوئے تھی جبکہ اس کا چہرہ ظاہر تھا۔ شامیر اسے دیکھے گیا۔ وہ متناسب جسامت کی خوبصورت لڑکی تھی جس کے انداز میں شوخی نمایاں تھی۔ زندگی سے بھرپور آنکھوں میں اس وقت الجھن اور تلخی اور غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب چلو، مصباح نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کہا تو وہ ہاتھ چھڑا کر باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی تیزی سے دوبارہ نکل بھی گئی۔ مصباح کی نگاہ شامیر پر پڑی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ شامیر چند قدم چلتا آگے آیا۔ وہ یہاں یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں اپنی بھینسوں کو پردہ کرواتا ہوں۔ وہ ہڑبڑایا اور پھر بے اختیار ہنس دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی اور سامنے ڈھیروں زیورات پھیلے ہوئے تھے، قیمتی پتھروں سے لدے سونے کے زیورات، مہنگے ملبوسات، میک اپ اور دیگر خرچوں کے لیے ماموں نے ایک بھاری چیک اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سب کیوں لائی ہیں یہاں؟ وہ اپنی ماں کو دیکھتے منہ بسوڑنے لگی۔ سونے اور دولت کا لالچ دے کر وہ میری شادی ایک گاؤں کے جاہل اور گنوار۔ بدتمیزی مت کرو۔ گاؤں کے سردار کے لیے تم کیسی لینگویج استعمال کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے اسے جھڑک دیا۔ وہ ایک بہت اچھا، آپ نے اچھے اچھے کی رٹ لگا رکھی ہے، میں خود دیکھ کر آئی ہوں اس کی دقیانوسی سوچ کا نتیجہ۔ کیا بول رہی ہو؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ مصباح، تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ کتنا اچھا لڑکا، اتنا اچھا رشتہ دہائیوں میں نہیں ملتا۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے بھابھی نے اپنے ہیرے کے لیے پسند کر لیا ہے، ورنہ تم میں کوئی گناہ ہے بھلا؟ وہ اس پر پھٹ پڑی۔ ہاں، سارے زمانے کی برائیوں سے بھری ہوں میں بس۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر وہ جانتی تھی کہ زیادہ کچھ بولی تو ماں تھپڑ رسید کرنے سے بھی نہیں کترائے گی۔ مصباح لب بھینچے کبھی اپنی چچی کو دیکھتی تو کبھی اپنی عزیز از جان کزن حیا کو، جو اس خاصی پریشان اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف شامیر مطمئن سا تازہ دم ہوا میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اسے پہلی نظر میں وہ بھائی تھی۔ تم کہو تو میں اسے تمہیں ملوا دوں؟ نہیں، بس رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ دیکھو شامیر، اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے تو کہہ دو، میں تو رشتہ پکا کر چکی ہوں، سارے انتظامات ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو پھر اب مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ امی جان؟ کروائیں شادی، کریں شوق پورا اپنا۔ وہ ہنس دیا۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے شادی تمہاری نہیں کسی اور کی ہو رہی ہے۔ کیا تم اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ دیکھ لیا ہے امی، ٹھیک ہے، اچھی لگی مجھے۔ ہیں؟ واقعی؟ کتنی پیاری ہے نا؟ بات وغیرہ ہوئی؟ نہیں، بس دور سے دیکھا تھا، باقی باتیں وغیرہ رہنے دیں۔ شادی کا فیصلہ آپ نے کر لیا، بس باقی آپ کی مرضی۔ وہ گیند ماں کی کورٹ میں ڈالے خود بری جمع ہوا تھا، مگر ذہن میں اس کا چڑچڑا انداز اور بیوقوف سی الجھن تازہ تھی۔ دیکھو، تم خوش تو ہو نا؟ انہیں نئی الجھن نے گھیر لیا۔ وہ شادی سے بھاگنے والا لڑکا اچانک لاپرواہی سے اقرار کیے بیٹھا تھا۔ خوش؟ ظاہر ہے۔ تو مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم… ارے امی جان، اتنی اوور تھنکنگ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے کاندھے پر زور ڈالے انہیں اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولا، آپ نے کبھی کسی کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا نا؟ آپ نے ذاتی پسندیدگی کی بنا پر مجھے کسی لڑکی سے چھوڑا، اب یہ لڑکی اس میں کچھ ہے، تبھی تو آپ دل سے میرا رشتہ اس سے ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں، رائٹ؟ ہاں بالکل، وہ بولی تھی۔ تو بس پھر آپ خوش تو میں خوش۔ وہ انہیں تسلی دیتا وہاں سے اٹھ کر نکل گیا۔ اسے کچھ ضروری کام تھے، وہ اسی کے لیے تیار ہو کر ماں سے ملنے آیا تھا، اور ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ماں سے ملنے جائے اور کان 1 گھنٹہ اسے اپنے پاس بٹھائے نہ رکھے۔ اب وہ اجلت میں گھرا باہر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی صحن میں بیٹھی کیریاں کاٹتی حیا پر پڑی۔ سامنے ہی سدرا موجود تھی جو بڑی سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو میری کئی باتوں کی تسلی کروا لی نا؟ تم نے کیا اب بھی شامیر سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ شامیر کے پیر وہیں جم گئے۔
وہ آگے نہ بڑھ سکا، شاید اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کاندھے اچکا کر بولی۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ تم میرے جواب کو لے کر کیوں اتنی متجسس ہو؟ اگر کرنی ہوگی تو تمہیں ویسے بھی پتہ چل جائے گا، وہ تنک کر بولی۔ میں تو صرف تمہاری بھلائی۔ بھلائی؟ مدر ٹریسا ہو کیا؟ جب دیکھو شامیر شامیر کی رٹ لگا کر رکھتی ہو، اتنی obsessed ہو اس سے۔ ہم کسی کے بارے میں اتنا صرف تب بولتے ہیں جب ہمیں اس سے شدید لگاؤ ہو، یہ شدید نفرت۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے شامیر کے ساتھ؟ وہ ساتھ ساتھ کیریاں بھی کھا رہی تھی جو شاید سامنے بیٹھی سدرا ہی لائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ اچھا، میرا بھلا شامیر سے شادی نہ کرنا ہے، رائٹ؟ ہاں، میرا مطلب تم خود دیکھو، اچھی خاصی ہو اور وہ اتنا خاص نہیں ہے۔ شامیر کی آنکھیں پھیلی۔ اگر تو تم اس کی ظاہری شکل و صورت کو نشانہ بنا رہی ہو تو پلیز میرے سامنے ایسا مت کہو۔ ہر انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے اور کسی کی ظاہری خوبصورتی سے اس کی شخصیت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل، مگر کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا ہونے والا شوہر ہینڈسم ہو؟ شامیر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا، جاتے جاتے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالنا نہ بھولا۔ وہ بالوں کی دولٹیں چہرے پر گرائے گلابی گلابی سی ہو رہی تھی۔ شامیر نگاہیں گھما کر دوسرے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ کل مہندی ہے؟ یہ کس نے طے کیا؟ پھر نانا کو جانا ہے عمرے پر، وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی شادی ہو جائے بہتر ہے۔ زیب النساء نے وضاحت دی۔ انہیں خود بھی آج ہی معلوم ہوا تھا کہ شادی کی تاریخ مزید پیچھے ہو چکی تھی۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ آنے والے دنوں میں حیا کو راضی کر لیں گے، اس جلدی پر خود بھی بوکھلا اٹھی تھی۔ سبھی تیاریوں میں لگ چکے تھے جبکہ حیا کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ سامنے پڑے سبز لہنگے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میری بات کی اہمیت ہی نہیں کوئی۔ اور مصباح تم؟ مصباح جو خود اپنی تیاری نہ ہونے پر الجھن اور پریشانی میں گھری تھی، اس کے شکایتی لہجے پر مزید شرمندہ ہوئی۔ میرے لیے کوئی سٹینڈ لینے کے بجائے تمہیں اپنے کپڑوں کی فکر ہے، وہ تلخی سے بولی۔ دیکھو حیا، مجھے نہیں دیکھنا کچھ، نہ میں نے اسے دیکھا ہے نہ میں جانتی ہوں پتہ نہیں کس سے اسے اٹھا کر رشتہ کر کے اتنی جلدی بغیر پوچھے شادی طے کر دی ہے۔ میں انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں ہوں۔ کیا تم اپنی ماں پر بھروسہ نہیں کرتی؟ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کوئی فیصلہ کروں گی نا۔ یہ کیسی زور زبردستی والی بھلائی ہے ماما؟ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور غصے میں اس نے سامنے پڑا لہنگا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ کاش میں یہاں آتی ہی نہیں۔ وہ آنکھیں رگڑتے روئی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، مجھے واپس گھر لے کر چلیں۔ مصباح فکر مند سی زیب النساء کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حیا کے پاس رکنے کا کہہ کر ایک بار پھر اپنے باپ سے بات کرنے کی غرض سے اس کے پاس گئی، مگر انہوں نے اعتراض جو خاطر میں نہ لاتے اس کی بات پھر ٹال دی، اور زیب النساء میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈر جاتی، اس صورت میں کہ وہ خود بھی دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ اگلا دن نئی رونقیں سمیٹے اترا۔ ہر کوئی ایک عجیب سی جلد بازی کا شکار تھا۔ وہ جو ابھی ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی تھی، دو بیوٹیشنز کو دیکھ کر بیزار ہوئی اور مصباح کو دیکھا۔ پلیز کوئی تماشا مت کرنا، چاچی پریشان ہوں گی، اللہ پر چھوڑ دو، سب اچھا ہوگا۔ مجھے کم از کم تم سے ہی امید نہیں تھی۔ میں راضی نہیں ہوں اور یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، وہ تلخی سے کہتی چائے کا کپ پٹک کر وہاں سے اٹھ گئی۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ اپنا لہنگا اٹھائے باتھ روم میں گھس گئی۔ مصباح نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، وہ اتنی آسانی سے اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ خیر، وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ دونوں پارلر والی لڑکیاں بھی وہیں بیٹھی رہیں۔ پھر مصباح کو کسی کام سے زیب النساء نے بلایا تو وہ اٹھ کر باہر آئی۔ کافی دیر گزری مگر واش روم سے نہ نکلی۔ دونوں لڑکیاں انتظار کرتے کرتے بیزاری کا شکار ہوتے مصباح کو اطلاع دینے باہر آئیں، اور تبھی مصباح حیران سی دوبارہ اندر آئی۔ چہرے پر تشویش کے آثار بھی نمایاں تھے۔ وہ کیا تب سے ہی نہیں نکلی؟ نہیں، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، وہ بڑبڑائی۔ باہر مہندی کا سیٹ اپ تیار تھا، سب اپنی تیاری میں مگن تھے۔ حیا، حیا، وہ گیٹ بجانے لگی۔ حیا کتنی دیر لگاؤ گی؟ وہ دوبارہ بجا کر ہینڈل گھمانے لگی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر ہی اسٹور روم تھا اور وہیں باتھ روم بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ تو بند ہے مگر اسٹور کی کھڑکی کھلی ہے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب ندارت۔ دماغ میں اٹھنے والے سوال سے کنی کترا کر اس نے پھر گیٹ بجایا اور پھر ہینڈل گھما کر دیکھا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات دکھائی دی۔ وہ وہیں سر پکڑ کر رہ گئی۔ حیا فرار ہو چکی تھی۔ سنسان پگڈنڈی پر چلتے چلتے اس کے پیر بھی تھک چکے تھے۔ وہ حویلی کی حدود سے تو نکل چکی تھی مگر راستے میں پڑنے والے اونچے نیچ ٹوٹی پھوٹی سڑک نے اسے بےحال کیا تھا۔ وہ اسٹور روم میں پڑی ربڑی چپل پہن کر نکلی تھی۔ جسم پر سبز لہنگا، بال وہی بکھرے سے جوڑے میں مقید تھے۔
وہ درختوں کے سائے میں آ کر کچھ دیر کھڑی ہوئی اور اپنا فون نکال کر دیکھا۔ مصباح کی کال آ رہی تھی۔ اس نے منہ بنا کر نظر انداز کر دی اور پھر چلنے لگی۔ ابھی درختوں کے جھنڈ میں ہی تھی کہ جب آگے کی پھسلن اس کی ربڑی چپلوں سے اسے گرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چپل اٹھا کر ہاتھوں میں لے لی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ لعنت ہے ایسے رواج پر۔ اب کیا میں اس ڈائناسور کے زمانے کے سردار شامیر سے شادی کروں گی؟ وہ اتنا کٹر ہے کہ اپنی بھینسوں کو بھی پردہ کرواتا ہے۔ میں حیا خان آزاد پنچھی اس کے قفس میں، نیور۔ وہ اٹلاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش میں ایک دم پھسل کر گرتی، تبھی تو مہربان بازو نے اسے حصار میں لیتے سہارا دیا۔ وہ سیدھی ہوئی، سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پولو کی سفید شرٹ اور جینز پہنے وہ کسی فلم کا ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ ہائے، کیسا فلمی سین ہو گیا! دل ہی دل میں سوچتے وہ اس ہینڈسم بندے کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں گہری دلچسپی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ محترمہ، آپ نکاح کے منڈپ سے بھاگ کر آئی ہیں یا کسی اولمپک ریس میں حصہ لے کر آ رہی ہیں؟ اور یہ لہنگا ہے یا خیمہ؟ وہ ہنس دیا۔ حیا نے غصے سے چپک دکھائی۔ بکواس بند کرو، میں اس جاہل، گھمنڈی اور بدتمیز سردار شامیر سے بھاگ رہی ہوں۔ سنا ہے وہ اتنا مغرور ہے کہ شیشہ بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کا عکس نہیں دکھاتا۔ شامیر کے لب اوکے انداز میں کھلے۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، وہی غصیلے انداز۔ اچھا، تو تم سردار شامیر سے بھاگ رہی ہو؟ کیا تمہیں وہ پسند نہیں؟ پہلی بات تو میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات وہ میرے معیار کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا معیار کیا ہے محترمہ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے جھک کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ یکدم اسے ایک طرف کرتی بھاگنے لگی، مگر وہ پہلے ہی بازو پکڑے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کیا ہے؟ جانے دو مجھے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اسی اثنا میں اس کی زلفیں چہرے پر بکھرنے لگیں۔ معیار تو بتاؤ اپنا، کیا پتا میں ان پر پورا اتروں؟ تم؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ ہاں میں۔ کیا نہیں تمہیں اپنے معیار کے مطابق لگ رہا ہوں؟ صرف ہینڈسم ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ وہ اونچا بڑبڑائی اور شامیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا، تو مانتی ہو کہ ہینڈسم ہوں، اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ میری سوچ کا حامی ہو، میری خواہش پوری کرے، میرے خوابوں کا احترام کرے۔ اور تمہارا خواب کیا ہے محترمہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور اس کی نظروں سے تنگ ہوئی۔ میرا بازو تو چھوڑو۔ شامیر نے گہری سانس لیتے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ پھر جانے لگی۔ شامیر اچانک سامنے آیا تو وہ دھمک سے اس کے سینے سے اٹکرائی۔ سینہ ہے یا پتھر؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جانے دو مجھے، میں پکڑی گئی تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ چڑ کر اپنے کاندھے کو سہلانے لگی، مگر شامیر کو تو اس کے نرم و گداز بدن کی نزاکت نے عجیب سی سرشاری میں ڈالا تھا۔ پاگل لڑکی، کیا سردار تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیسی مدد؟ اور کیوں کرے گے؟ ایسے ہی، کیا پتا تمہیں پسند آ جاؤں۔ اور مدد اور کیسی؟ تم کسی خواب کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں، میں ایک ایکٹریس بننا چاہتی ہوں۔ اور تم ہو کون جو میری مدد کرو گے؟ اگر میں کہوں کہ میں ایک ڈائریکٹر ہوں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ میرا فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گے؟ وہ تو میں اٹھاؤں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگی، مگر وہ پہلے ہی اسے دبوچ چکا تھا۔ وہ چلائی، اسے نوچنے لگی، وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ شور نہیں، میں ہی شامیر ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئیں اور چہرہ خوف کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ کام ڈاؤن۔ اس کی ذرا سی قربت پر وہ مضبوط اعصاب کا شامیر پانی ہوا جا رہا تھا۔ نرمی سے اپنے حصار سے نکالتے وہ اسے دیکھے گیا۔ آپ شامیر ہیں؟ اور میں شامیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی مونسٹر کا تصور کیا تھا؟ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ اگر وہ شامیر تھا تو اس کی سوچ سے زیادہ ہینڈسم تھا، اور وہ یوں بھی حسن پرست تھی۔ آواز بھی بھاری اور خوبصورت تھی، قد بھی لمبا اور باڈی بھی اچھی۔ ظاہری طور پر تو وہ اس کے آئیڈیل سے بھی بہترین تھا، مگر وہ باتیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کرنی پڑے گی، وہ تعصب بھرے لہجے میں کہتا سر ہلانے لگا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ ہینڈسم ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف بڑھا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ اس کی شخصیت کا رعب اور تاثر بہت پر اثر تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے والے کو زہر کر دینے والا۔ تمہارے خواب بھی پورے کروں گا پیاری۔ اس کے کہنے پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں پر جھولتا باریک دوپٹہ اس کے شانوں کے گرد پھیلایا۔ ہم حویلی چل رہے ہیں۔ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کی طرف کرتے
اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں حکم صادر کیا، لیکن میں ایک وسیلے اور سخت گیر شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم پر سختی نہیں کروں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تو وہ مزید خفیف ہوئی۔ کیوں؟ دور سے جتنی پیاری لگتی ہو نا، پاس سے 10 گنا زیادہ لگتی ہو۔ پہلے میں سمجھوتا کرنے جا رہا تھا، مگر اب سمجھوتا نہیں رہا۔ سردار شامیر کا دل پہلی دفعہ کسی کی قربت میں پگھلا ہے۔ تمہیں کچھ بات تو ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کو میرے پیچھے کس نے بھیجا؟ وہ جو اس کے لفظوں کی تاثیر سے گھبرائی تھی ہمت مجتمع کرتے پوچھنے لگی۔ اتفاقاً ملی ہو، مگر یہ حرکت بہت غلط تھی۔ ہماری عزت خاک میں ملانے جا رہی تھی، اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ سخت انداز میں کہتا وہ اسے پتھر کا کر گیا۔ ابھی چند لمحوں پہلے اپنی باتوں اور نگاہوں سے وہ اسے کچھ اور لگا تھا، اور یہ آخری دھمکی اس کے جسم میں سنسناہٹ بھر گئی۔ وہ تھرا اٹھی تھی۔ وہ اسے حویلی کے عقبی ہال میں مصباح کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ اوپر کمرے میں پالر والی لڑکیاں موجود تھیں۔ شامیر کی ماں بلقیس بانو بھی وہیں سن سی بیٹھی تھی۔ زیب النساء شرمندہ سے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ بیٹا، تم پہلے بھی تو بول سکتی تھی، اس کا قصور نہیں ہے بلقیس۔ یہ تو مجھے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ مجھے لگا شاید مجھے حق ہے اس کے لیے فیصلہ کرنے کا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ میرے منہ پر کالک مل کر بھاگنے کی کوشش۔ آئی ایم سوری، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں راضی ہوں۔ اس کی بات پر وہاں سب کے چہرے پر عجیب تاثرات میں بدلے تھے، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی گمشدگی حویلی میں کسی کے علم میں نہیں تھی سوائے شامیر، بلقیس بانو، زیب النساء اور مصباح کے۔ وہ تمام وقت شامیر کی کئی باتوں میں گم رہی۔ دل کی حالت عجیب تھی، پہلے سے زیادہ عجیب، مگر اب اس میں ایک عجیب سا متجسس شوق بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ دیر قبل شامیر سے ہونے والا ٹکراؤ ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں کے تاثر اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑا رہے تھے۔ وہ آنے والے وقت کو لے کر الجھن کا شکار تھی، ایک پرکشش سی الجھن۔ مہندی کا فنکشن صرف عورتوں کے درمیان ہوا۔ شامیر دوبارہ دکھائی نہیں دیا، مگر وہ چاہتی تھی کہ شامیر اسے دکھائی دے یا اسے دیکھ لے۔ رات کے پہر وہ اپنے تمام تر سجاوٹوں سمیت کمرے کے باہر والی چھت پر کھڑی تھی۔ زیورات سے لدی مہارت سے کیا گیا میک اپ اس کے رنگ و روپ پر قیامت بن کر اترا تھا۔ وہ کل کے دن کو لے کر عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو اور ہاتھوں پر لکھا شامیر کا نام، کل وہ اس مغرور اور حسین سردار شامیر کی ہونے جا رہی تھی۔ دل کی دنیا ادھم مچانے لگی۔ جب سے تم شامیر کے ساتھ آئی ہو واپس تمہارا رویہ بدلا بدلا سا ہے، کچھ کہا ہے کیا اس نے؟ مصباح بھی اس کا بدلاؤ محسوس کر چکی تھی، کہے بغیر رہ نہ سکی۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ سچ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ مصباح میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ آہستگی سے ہنسی۔ آئینے میں اپنا عروسی روپ دیکھ کر وہ خود بھی حیران تھی۔ آج سے قبل وہ خود کو اتنی حسین نہیں لگی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے نہیں معلوم، کم از کم ہماری جوڑی اچھی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس کی بے وقوفانہ بات پر مصباح حیران رہ گئی۔ اوپر سے آواز بھی خوبصورت ہے، امیر ہے، اور میری خوبصورتی سے متاثر بھی۔ تو اس شادی کو ایک موقع دے کر دیکھتی ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ میرے خواب بھی پورے کرے گا۔ میری دعا ہے کہ تم خوش رہو اور اللہ تمہیں سمجھ دے۔ یہ کیسی دعا ہے؟ کیا تمہیں میں بے وقوف لگتی ہوں؟ وہ چڑ کر بولی تو مصباح ہنس دی۔ اس وقت لگ رہی ہو، مگر میرے خیال میں وہ واقعی اچھا بندہ ہے۔ اس نے خاموشی سے تمہیں واپس لا کر ہمارے حوالے کر دیا۔ کوئی دقیانوسی سوچ کا مرد ہوتا تو شادی سے انکار کر دیتا، مصباح نے آہستگی سے کہا۔ اس کی بات پر وہ یکدم چونکی۔ کیا مطلب؟ شامیر کو تم لوگوں نے بھیجا تھا میرے پیچھے؟ بلقیس آنٹی نے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، نکاح خواں آ گئے تھے۔ مصباح نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دیتے وہیں بٹھا کر گھونگھٹ آگے کر دیا۔ شامیر سفید شلوار سوٹ میں سیاہ دستار باندھے تلوار پیٹھ سے لگائے نکاح کے لیے تیار تھا۔ باغ میں ہر طرف مرد تھے جو دور دور سے اس نکاح میں شریک ہونے آئے تھے۔ وہ شہزادوں کی آن بان لیے اوپر سٹیج پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر مغرور، دھیمی، غیر محسوس سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر گزری تھی جب نکاح خواں کچھ بزرگوں کے ہمراہ اس طرف آتے دکھائی دیے۔ کچھ دیر بعد نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اس نے پرسکون دل کے ساتھ حیا شاہ نواز کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا۔ مبارکباد کا شور بلند ہوا، پھر مٹھائیاں بانٹی جانے لگی۔ کچھ دور ڈھول پیٹا جا رہا تھا، مگر اس کا ذہن اس پل اپنی دلہن کے خیال میں اٹکا تھا۔ وہ نکاح کے بعد گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی اور دلہا ابھی تک نکاح کی تقریب سے نہیں آیا تھا۔ سب دولہے کے منتظر تھے اور ہر گزرتا پل اس کی بے تاب دھڑکنوں کے شور میں اضافہ کر رہا تھا۔
کل تک اس کی سوچ کے پہرے مختلف تھے اور آج وہ کسی اور ہی گمان میں تھی۔ زندگی بدل گئی تھی اور اس نے یہ بدلاؤ بہت آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب دلہے کے آنے کی خبر ہوئی۔ اس کے بدن میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ جسے کل تک دیکھا نہیں تھا آج وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ فیصلہ اتنی آسانی سے کیسے کر لیا؟ ذہن میں پھر خیال ابھرا، مگر کن اکھیوں سے قریب آتے اس پرکشش مرد کے قدموں کی دھمک نے اس کے اندر کے سوالوں کو تھکا کر رکھ دیا۔ مروبیت اس کے وجود پر چھانے لگی۔ وہ خوشبو شہانہ تھی اور اس سے زیادہ جاہو جلال میں ڈوبی اس کی شخصیت تھی۔ حویلی کی عورتیں بلکیس بانو اور زیب النساء شامیر کو مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ اس کے عین برابر میں آ بیٹھا، ذرا سا رخ اس کی طرف موڑے دھیرے سے سلام کیا۔ شامیر بھائی، حیا کا گھونگھٹ اٹھائیں آپ، مصباح کیمرے لیے پرجوش سے کہہ رہی تھی۔ شامیر نے گہری سانس لیتے سر خم کیا، اس کی طرف رخ موڑے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایک پل کو وہ محو رہ گیا، نگاہ جم گئی۔ اس کی نگاہوں میں اترا تاثر حیا کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ وہ نگاہیں پھیر چکا تھا مگر دل اس کے جادوئی وجود پر ٹھہر گیا۔ احساس ہی الگ تھا۔ اس کے عروسی حسن کی دلکشی شامیر کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ کافی دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد اسے کمرے میں لے جانے کا حکم صادر کر دیا گیا اور شامیر کو باہر لے جایا گیا۔ وہ ابھی دلہن کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے اسے مزید چند گھنٹے انتظار کرنا تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد شامیر کو بے چینی اور انتظار عذاب لگنے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے باقی وقت گزارا۔ ڈیرا خالی ہوتے ہی وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ وہ عجیب سی سرشاری میں ڈوبا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرہ کا گیٹ کھولنے کی آواز پر حیا کے وجود میں ذرا سی جنبش ہوئی، پھر اچانک ہوش آنے پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اس کے انتظار میں سستانے لگی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا اپنی دستار اتار رہا تھا اور وہ نظریں جھکا گئی۔ سو گئی تھی؟ نرمی سے پوچھتے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ نہیں، بس لیٹی ہوئی تھی، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا اور وہ اسے دیکھے گیا، ایک ایک نقش جیسے حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ وہ آگے کو ہوتا سائڈ ٹیبل سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ خوبصورت سی سنہری ڈبیا تھی جس کی شکل سیپ جیسی تھی۔ اس نے کھول کر وہ سیپ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ خوبصورت سا بریسلٹ جس کے ایک سرے پر گلابی قیمتی ہیرا جڑا تھا۔ کیسا ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس ہیرے کی آنکھ خیرہ کر دینے والی چمک سے متاثر ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہیرا دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور نرمی سے اس کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنانے لگا۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس پر لکھا اپنا نام دیکھتے مسکرایا اور پھر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ یکدم الجھی۔ جب میں 14 سال کا تھا تو میرے ایک دوست کا نام کسی لڑکی نے اپنے ہاتھ پر لکھا تھا اور میں بہت جیلس ہوا تھا۔ تب معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنا نام کسی کے ہاتھ پر دیکھنے کے لیے مزید 16 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنستی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ وہ مبہوت ہوا تھا۔ دل میں جیسے نکارا بجا ہو، جیسے تتلیاں ایک دم سے فضا میں اڑنے لگی ہوں۔ تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے محترمہ۔ اس کے گال کو شہادت کی انگلی سے سہلاتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ شامیر نے اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس کے چہرے کو سہلاتے اس کے ہاتھ اس کے لبوں تک لے آیا تھا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ اس کے لمس پر تھرا اٹھی تھی۔ شامیر کو اس کا گریز، اس کی رنگ بدلتی صورت پر لرزتی پلکیں لطف دے رہی تھی۔ وہ اس پر نظریں جمائے رہا۔ ہاتھ ہنوز اس کے چہرے کے نقوش پر ٹھہرا رہا۔ اس نے حیا کو خود سے قریب کرتے اپنے ساتھ لگایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ جانتی ہو، تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی میں نے اس شادی کو کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیونکہ تمہارے وجود پر کوئی جھوٹ کا پردہ نہیں تھا۔ ایک منٹ، میں برقع نہیں پہنتی۔ آپ اپنی بھینسوں کو تو پردہ کرواتے ہیں، اگر مجھے کروانے کی کوشش… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شامیر کہکہا لگا کر ہنس دیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کے ہنسنے پر حیا یکدم چھیپ گئی۔ میری بھینسیں پردہ نہیں کرتی میڈم، وہ زچگی کے وقت کی بات ہے جب انہیں پردے میں رکھتے ہیں۔ حیا کا منہ یکدم کھلا رہ گیا۔ کیا واقعی؟ تو پھر آپ عمرے سے ٹوپی والا برقع کیوں لائے ہیں؟ اس کی اگلی بات پر وہ پھر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ میڈم میں عمرے پر گیا تھا، افغانستان نہیں کہ ٹوپی والا برقع لاتا۔ وہ سادہ سا عبایا ہے، پسند آیا تو لے لیا، تم چاہو تو پہن لو، نہ چاہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور اسے دیکھتی رہی۔ اتنی بدگمانیاں کیوں پال رکھی ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ بہت باتیں کر رہی تھی۔ وہ سب کون ہیں میں جانتا ہوں، مگر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہ ان سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں تم پر ان کا رنگ چڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کھرے لوگ پسند ہیں، جیسے دکھتے ہیں ویسے ہی ہوں، جیسی تم ہو۔ آپ کو کیسے پتا میں کیسی ہوں؟ مجھے لوگوں کو پہچاننے میں وقت نہیں لگتا۔ میں لوگ بہت مہارت سے پڑھتا ہوں، اور تم صرف میری شخصیت سے متاثر ہوئی ہو فی الحال۔ نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولی۔ کیوں؟ کیا تم میرے ہینڈسم ہونے پر خوش نہیں ہوئی تھی؟ ظاہر ہے پہلا تاثر ظاہری شخصیت کا ہوتا ہے، وہ تنک کر بولی، اور اس کا یوں چڑنا اسے مزید لطف اندوز کر گیا۔ یوں چڑچڑی سی بہت پیاری لگتی ہو، اتنی پیاری کہ بس۔ وہ اسے بے اختیار بھینچ کر بولا تو وہ بری طرح گھبرائی، مگر اس کی گرفت سے نکل نہ سکی۔ وہ اسے خود سے لگائے اس کی کپاس سے نرم بدن کے لمس پر خمار آلود ہوا تھا۔ اس کی خوشبو رگوں میں اتارتا وہ اس کے مزید قریب ہوتا گیا۔ میرے خوابوں کا کیا شامیر؟ اس کا دھیان بھٹکانے لگی، کیونکہ اسے خود محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھبرا رہی تھی۔ تمہارا خواب کیا ہے گل بدن؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی گردن میں لب ہٹاتا بولا۔ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ضرور کر لینا، سرگوشی نما انداز میں کہتا وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ کسمساتی رہی، مگر شامیر کے لیے خود کو روکنا مشکل تھا۔ اس کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی، وہ حد سے زیادہ کھو رہا تھا۔ اس کی گستاخیوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی بمشکل ہتھیار ڈالتی اب مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی، مگر اس کی گرفت میں مضبوطی کے ساتھ ایک نرمی شامل تھی۔ اس کے انداز کی نرمی اور محبت بھری سرگوشیوں کے حصار میں اس کا خوف زائل ہوتا گیا۔ باہر چاندنی رات ان کے ملن کے گیت گنگناتی قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ اگلی صبح حیا کی آنکھیں شامیر کے مضبوط حصار میں کھلی تھیں۔ وہ بغیر شرٹ کے تھا۔ نیم اندھیرے میں وہ کئی پل خاموشی سے سن اور سپاٹ سی شرم سے اس احسار میں قید رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے بہت احتیاط سے خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہا، مگر اس کی کوشش نے شامیر کی نیند میں خلل ڈالا، تو وہ ذرا سی آنکھیں کھولے اپنے پہلو میں سپرد حیا کو دیکھنے لگا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ شامیر نے اسے مزید قریب کیا اور خود کوہنیوں کے بل اٹھتا اس پر جھکا۔ چھپ چھپا کر کہاں بھاگ رہی ہو؟ صبح کے 7 بجے ہیں، ابھی اتنی جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے وہ پھر شوق ہونے لگا۔ وہ جو ابھی تک رات کے خمار سے بھی نہیں نکلی تھی، اس کی بدلتی رتوں سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ کوئی آ جائے گا، کسی کی اتنی مجال؟ وہ ہنستے ہوئے مزید گستاخیاں کرتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ شامیر، شامیر کی دلہن، وہ گنگنایا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی، جانتی تھی کوئی راہ فرار نہیں تھی، نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگلی صبح سردار کی دلہن کی حیثیت پا چکی تھی اور اس کا رتبہ بدل گیا تھا۔ حویلی کی ملازمائیں آگے پیچھے پھرتی تو حویلی کی لڑکیوں کے چہرے بدلے ہوئے تھے۔ ان کے خوابوں کی تعبیر وہ جیے گی۔ زیب و نساء ان کے مطمئن اور مسرور چہرے کو دیکھ دل ہی دل میں سکون پا گئی تھی۔ ولیمہ اگلے ہی دن تھا، پچھلے باغ کو سجایا جا رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آج کے دن وہاں آئیں گے۔ ڈیرے پر گاؤں بھر کے ہر خاص و عام کے لیے پکوانوں کا انتظام تھا۔ دلہا خود بھی تیاریوں میں پیش تھا۔ تو ان کی باتیں جھوٹی نکلی نا؟ لگتا تو یہی ہے۔ اگر شادی کا خمار نہ ہوا تو دیکھا جائے گا، بالکل الگ شخصیت ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ شادی کے خمار میں بھی بندے کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے، تم فکر مت کرو، وہ واقعی اچھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ میرا اداکاری کا خواب پورا کرے گا۔ وہ مسکرائی۔ اور تم نے مان لیا؟ اس پر سمجھوتا کرنا پڑے گا میڈم، ہو سکتا ہے اس نے تمہارا دل رکھنے کو کہا ہو۔ مصباح کی بات پر اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ ولیمے والے دن ہی اپنا چہرہ نہ سجاؤ، زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا، کچھ سمجھوتے ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ان میں ولیمے کے دن دلہا دلہن کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ سارے دن کی گہما گہمی کے بعد جب اسے کمرے میں لے جایا گیا تو اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ وہ اندر آیا اور اسے یوں سست پڑا دیکھ کر مسکرایا۔ آج تو یقیناً تم بہت تھک گئی ہو۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ دوپہر سے بٹھا کر رکھا تھا، وہ بڑبڑائی۔ ہاں، ولیمے کے دن دلہا دلہن کو دیکھنے کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ کافی عجیب رسم ہے، کیا بغیر دعوت کے؟ ہاں، زیادہ تر بغیر دعوت کے۔ وہ ہنس دیا۔ وہاں جس کو دعوت دے صرف وہی آتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ کہیں درد ہے؟ سر درد ہو رہا ہے، لو میں دبا دیتا ہوں۔ وہ بولا تو حیا ساکت رہ گئی۔ آپ میرا سر دبائیں گے؟ کیوں؟ نہیں دبا سکتا۔ نہیں، وہ بس جاؤ فریش ہو کر آؤ، کپڑے تبدیل کرو تاکہ کچھ تازہ دم ہو سکو، پھر میں سر دباتا ہوں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس کے سر دبانے کی پیشکش اسے خوشگوار حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ واپس آئی تو وہ وہیں بیٹھا تھا۔ آ کر یہاں لیٹ جاؤ۔ جھجکتی ہوئی وہ پلنگ پر لیٹ گئی اور اس کا سر دبانے لگا۔
کیا ہم ہنی مون پر جائیں گے؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ شامیر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ان کے خاندان میں ہنی مون کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، شاید ہی کوئی پچھلی کسی نسلوں میں ہنی مون پر گیا ہو۔ میں تمہیں لے جاؤں گا سیر و سیاحت پر۔ کہاں؟ وہ جو خود نہیں جانتی تھی کہ یہاں ایسی کسی روایت کا نام و نشان دور دور تک نہ تھا، اس کے جواب پر پر امید ہوئی۔ جہاں تم کہو گی۔ مجھے پیرس جانا ہے، اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، ہم پیرس چلیں گے، وہ سادگی سے بولا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ یکدم حیران ہوئی، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ بالکل، وہ سر خم کرتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واقعی پیرس جا سکتی ہے۔ تھینک یو، میرے سر کا درد اب بہتر ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شامیر اس کی پھرتی پر ہنس دیا۔ وہ جھینپ کر مسکرائی، کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا نا؟ اسے اپنے نانا اور ماموں کا خیال آیا، جو ہمیشہ سے سخت گیر اور اصولوں کے پکے تھے، جنہوں نے اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھا تھا۔ میری بات پر؟ میں سردار ہوں محترمہ۔ ہاں، لیکن نانا اور ماموں، وہ میری کسی بات پر اختلاف نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی میں ایک نئی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میری دادی اور میری ماں کو وہ عزت، مقام اور محبت کبھی نہیں ملی جو تمہیں دوں گا، تاکہ آئندہ کی جنریشن کو احساس اور مثال ملے۔ بیوی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، احساس کرنے والی، سب سے زیادہ ہمیں چاہنے والی، اور ہم پر اپنی دنیا محدود کرنے والی۔ اس ہستی کا حق بنتا ہے کہ شوہر پھر اسے اپنی پلکوں پر بٹھائے اور اس کی ہر خواہش پوری کرے، اسے عزت دے اور احترام سے رکھے۔ حیا متحیر سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنا یاد آیا۔ وہ بے وقوفی میں اس شادی سے بھاگ رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھا شخص اپنی سوچ اور شخصیت کے لحاظ سے ہیرو سے بھی بڑھ کر تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، بس آپ کی باتیں سن کر اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مسکرائی اور شامیر مسکرایا، اسے خود سے قریب کرتے سینے سے لگا لیا۔ تمہارے خدشے اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے بے فکر رہو۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امید ہے تم میرے ساتھ خوش رہو گی۔ آپ نے میری اداکاری کے خواب پر ہاں کیوں کہا تھا؟ تم کہو گی تو تمہارے لیے ایک پروڈکشن ہاؤس کا بندوبست کر کے پوری شوٹنگ شیڈول کر کے کوئی ایکٹ فلما لوں گا، مگر اس میں کوئی مرد شامل نہیں ہوگا۔ چاہو تو ہیرو کے طور پر مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو، پھر اس ایکٹ کو ساتھ دیکھیں گے۔ اگر پھر بھی شوق پورا نہ ہوا تو اسی ایکٹ کو کسی بڑے پردے پر لگوا کر حویلی کی ساری خواتین کو وہاں لے جا کر پریمیئر بھی لگا دیا جائے گا۔ منظور ہے تو بولو۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ تو میرے خواب کو پورا کرنے کے لیے یہی ایک راستہ نکالا ہے آپ نے؟ وہ کہہ کر پھر ہنسنے لگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ پھر ہنس پڑی اور شامیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، اور آپ کی باتیں بھی۔ وہ ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب اس نے یہ باتیں اگلے دن مصباح سے کی تو مصباح بھی بے اختیار ہنستی تھی۔ تم بے وجہ ڈرتی تھی، دیکھو وہ کتنا اچھا بندہ ہے، جتنا کمپرومائز کر رہا ہے۔ اچھا تو ہے، لیکن وہ لڑکیاں ساری کتراتی پھر رہی ہیں مجھ سے، شاید اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہیں۔ میں ویسے اب سردار کی بیوی ہوں تو انہیں ان کی گستاخیوں کی سزا بھی دے سکتی ہوں۔ دفع کرو، مصباح نے ان کو گفتگو سے نکالا۔ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہیں ایک بہترین جیون ساتھی مل گیا ہے۔ اب کسی بیوقوفی میں مت پڑنا۔ کیسی بیوقوفی؟ یہی ٹک ٹاک۔ تم دیکھنا اپنے شوہر کے ساتھ کیسی زبردست زبردست ویڈیوز بناؤں گی، پھر میں اور شامیر انہیں دیکھیں گے۔ مصباح اس کی بات پر پھر ہنس پڑی۔ تم نہیں سدھرنے کی۔ سدھرنا کیا ہے؟ زندگی میں کچھ لطف تو ہونا چاہیے نا۔ وہ مسکرائی تو مصباح اس کی آنکھوں کی چمک پر حیران ہوئی تھی۔ اسے اس پر یہ خوشی کے رنگ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے دل سے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔